یوگل چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ ناظرین حضرات، آج ہم لوگ ایک ہی ٹاپک پہ بات کریں گے جیسے پہلے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے سیاسی مرشد۔ سیاسی مرشد کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے۔ کل سے لے کے آپ لوگوں نے ابھی تک جتنے بھی ویلاگ، جتنے بھی نیوز، جتنی بھی چیزیں سنی ہوگی وہ ساری عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ایسے سمجھے کہ پورا جتنا بھی محور بچھایا ہوا ہے تقریباً 2-2.5 سال سے جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے، سارا ایسی عمران خان صاحب کی سیاست میں گرفت میں ہی گھوم رہا ہے۔ تو ہم لوگ ابھی سائفر پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سائفر والے معاملے پہ تو ظاہر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے، کتنے زبردست اینکر اور رپورٹنگ والوں نے اتنا زبردست کھینچ کے لے کے گئے ہیں اس لکیر کو، تو میرے پاس اس ٹائپ کے کوئی لفظ نہیں، اور ہم اس میں چیز میں جائیں گے بھی نہیں۔ ہم لوگ اس لکیر کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی مرشد کون ہے، اور اس پہ ہم لوگ کھینچ کے جائیں گے اس لائن کو۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے پلیز سبسکرائب کرو، پلیز بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری آواز آگے تک جا سکے۔ ناظرین حضرات، ابھی اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس سائفر والے کیس کی بریت کا معاملہ ہم لوگ ڈسکس کریں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا اس کا پہلو بتاؤں کہ اس کا پہلو کیا ہے۔ مثال، یہ جو سائفر جو تھا نا، اس سائفر کو مطلب عمران خان صاحب نے اس ٹائم ایکسپوز کرا، اس ٹائم اس نے اس کو اس کے کانسیکوینسز اس نے پہلے اپنے سامنے رکھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ کانسیکوینسز اس وجہ سے اس نے اپنے سامنے رکھے کیونکہ وہ تھا حق پہ، ٹھیک ہے نا، اور حق پہ تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یار اس میں مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور سزائے موت اگر ہو بھی گئی تو سمجھو تو میں ملک کے اوپر مطلب قربان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری سی بات ہے ملک کے اوپر قربانی دینی، یہ میں اپنی طرف سے مطلب ایک لائن کھینچ رہا ہوں، مگر ظاہری سی بات ہے اس نے اتنا بڑا کھینچا کہ بھائی امریکہ کو الزام ٹھہرا رہا ہوں اتنے بڑی کنٹری کو، اور دوسرا یہ سارے معاملات کو کر رہا ہوں، تو اٹ مینس کے پہلے ہم لوگوں کی جو ہسٹری ہے اس میں تو ہم لوگ یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو پھانسی کا پھندا ہی ہے، اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے وہاں تک۔ تو اس نے اس چیز اس ذہن میں ڈالا ہوگا، مگر اس کے پاس وہ کون سی ایسی چیز تھی جس پہ اس نے یہ والا سارا سلسلہ کیا۔ تو ناظرین حضرات، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کا بھروسہ، ظاہری سی بات ہے وہ بولتا رہتا ہے بار بار یہ کرنا بدو یہ کرنا سے۔ دوسرا سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ یار میں نے جب کوئی ایسی چیز نہیں کری ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سارے کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اس کا 1 روپے کا لالچ نہ کوئی ایسی چیز ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر ایک کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے نا ناظرین حضرات، وہ کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی اس میں لے کے جائیں نا، اگر وہ کسی بھی چیز کے ساتھ سچا ہوگا نا تو اس کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں۔ کیونکہ کائنات کا محور، میں نے پہلے بھی ویلاگز میں کہا ہے کہ کائنات کا جو محور رکھا ہوا ہے رکھا سچائی پہ، وہ سچائی پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود سچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بار بار وہ اپنے قرآن میں سب کو اس کو الگ کوئی چیز کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ تو اللہ معافی فرمائے کوئی اس کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ ہے۔ ابھی گلاب کے پھول خوشبو نکال دو، کیا اس کو گلاب کے پھول کو گلاب نہیں کہو گے تو اس میں خوشبو نکل جائے گی؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین حضرات، یہ میں آپ لوگوں کو عرض کروں کہ یہ سارا محور سچائی پہ رکھا ہوا، تو اللہ پاک کی ذات سچی ہے، تو اس کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچا ہے۔ دیکھو بے جان مثال، ابھی صرف سچائی کا اس کے ساتھ تھوڑا اسلامی ٹچ اس لیے میں مار رہا ہوں کیونکہ اللہ پاک کی ذات کو کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو بتا رہے کہ میں تم لوگوں کو کس طریقے سے میں نے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، فرض تو ساری ڈیٹیل اور باقی وہ ساری چیزیں جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ بتا بھی رہی ہے، حالانکہ وہ خود مکھی کے پیٹ میں کون سے آنتنے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے تو بنایا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چونٹی بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کی، رات کی تاریخ کی بھی پہاڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں کے اس کے دل کی دھڑکنیں سننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کو کیا ضرورت ہے، مگر وہ کہنے کا مقصد بھی صرف سچائی بھی بتائے۔ تو سچائی کا محور اس نے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، باقی بھی نبی انبیاء کرام بھیجے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اس لیے، اور وہ بھی بے جان چیزوں کے ساتھ سچائی کرتے تھے، مثال جوتوں کے ساتھ بھی تمیز کے ساتھ، مطلب اس کو پہلے سیدھے پاؤں میں ڈالا کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ میں، پھر شرٹ بھی ایسے، مطلب بے جان چیزوں کے ساتھ بھی اس کی اتنی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ وہ ہوتا تھا۔ تو یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سچائی کا محور جو بھی انسان ہوگا نا، اگر وہ سچائی کو فالو کرے گا اس میں وہ سکسیس ہوگا۔
تو اس کے سکسیس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا عمران خان صاحب نے وہی اسی پہ اس کا سیلف کانفیڈنس تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں سچا ہوں کہ میں نے اس چیز کو نہیں کیا تو پھر میں کیوں کروں. بہرحال وہ اس کھینچ کے اس سائفر کیس کو آپ دیکھیں نا ناظرین، ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ آپ ہم سب کو پتا ہے. دیکھو وہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوئی. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرے خیال میں یہ 8-10 منٹ کا یا 15 منٹ کا ویلاگ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی تاریخ جو 75 سال کی ہے نا بڑی خطرناک لمحات سے بھری ہوئی ہے نا. اس میں پھر پولیٹیشنز کا تو بہت بڑا مطلب پولیٹیشین بھی ہے، باقی بھی سلسلے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ ابھی سیاسی مرشد والے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہم لوگ پولیٹکس والے ڈومین میں بات کر رہے ہیں. تو پولیٹکس میں بھی اتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے چینج ہوتے دیکھا. بھٹو صاحب جیسے لوگ بھی مطلب چینج ہو گئے. پہلے وہ کیا بولا کرتے تھے مطلب بہرحال اس چیز میں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں. اس چیز میں آ رہے ہیں کہ جب یہ بندہ 27 سال کی جدوجہد کر کے اکیلا بندہ اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے، وہ بھی اس وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو محض 1-2 سال 2.5 سال یا 3 سال مشکل سے کام کرنے دیا جائے، تو اس سے پہلے جو سارے لوگ تھے وہ پتہ نہیں کتنے ٹائم کر کے اپنے بچوں کو بھی تیار کر دیا، ان کو بھی لگا دیا، مگر اس کے باوجود بھی اس ملک کا حل نہیں نکال سکا. اس بندے نے 2.5-3 سال سے نکال لیا. تو اس میں جو پولیٹیشین تھے وہ سکسیس بھی گئے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یار یہ ملک کے ساتھ بھی سچا ہے، ظاہری سی بات ہے، اور جو ادارہ ہے ظاہری سی بات ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے کنٹری کے ساتھ نا، لازمی سی بات ہے، کیونکہ وہ کنٹری کے ساتھ سچا نہیں ہو تو پھر ہم لوگوں کی کنٹری ابھی اس ٹائم ایسے نہیں ہوگی. باقی معاملات کو چھوڑ کے میں سچائی والے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو سیاستدانوں نے کہا کہ یار یہ ابھی ان دونوں کا جو یہ نیکسس ہے نا ہم لوگوں کو توڑے، ہم لوگ اس کو توڑے. اس کو اگر نہیں توڑا تو پھر سمجھو ہم لوگوں کا سیاست میں کوئی مطلب کوئی کردار نہیں، کوئی رول نہیں ہے، نہ ہمارا ہوگا نہ ہمارے بچوں کا ہوگا، بلکہ ہماری ساری ہسٹری میں بھی مطلب بڑے برے القابات سے مطلب اس میں لکھا جائے گا. تو وہ لوگ سکسیس ہو گئے، مگر سکسیس ہو گئے اس کے باوجود بھی یہ بندہ اکیلا کھڑا رہا تنتنا. ابھی آپ سوچے MQM سے لے کے مولانا فضل الرحمان سے لے کے محمود خان چکزئی سے لے کے مطلب جتنے بھی اس کے جو اگینسٹ تھے وہ سارے اس کی فیور میں آ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ یہ سچ پہ تھا، یہ حق پہ تھا. جب وہ بھی حق اور سچ پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ظاہری سی بات ہے وہ دنیا خود ہی بھاگتی ہے. سچائی کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے. تو ناظرین صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مطلب پولیٹیشین سے ہے، میں بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں آ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو ان کو اپنی بیعت کر لینی چاہیے، سیاسی اعتبار سے بیعت کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی ان سب کا مرشد بنی ہے. مجھے تو ابھی ہسٹری میں مجھے نہیں لگ رہا ہے ناظرین عزت، میں بار بار آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ صدیوں میں آتے ہیں. آپ دیکھو اس کے اوپر کتنے پریشر آئے، کتنے سلسلے ہوئے، کتنے اس کے اوپر ٹارچر ہوئے، ذہنی ہوئے کچھ، مگر وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا. آخر دیکھو اس میں کیس کیسے آ گیا. مطلب ایسے بندہ امیجن بھی کرے نا کہ یار اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے تو بہت. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تو اس بندے نے فائٹ کری ہے، ابھی اس کے ذہن میں ابھی بھی اس کنٹری کے لیے، اس ملک کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. تو ناظرین رات میں اس سیاسی مرشد کو مطلب یہ چیز دیکھتے ہوئے آگے میں اپنا یہی گیس کر رہا ہوں، آگے جو میں اپنا ٹائم پیریڈ دیکھ رہا ہوں، اپنے سے مراد میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے ابھی آگے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ترقی والے اعتبار کی بات کر رہا ہوں نا، کہ مطلب نہ فقط سیاسی اعتبار سے بلکہ ترقی یافتہ ممالک کو یہ کراس کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں، کیونکہ جو میں ابھی جو جذبہ اور ولولہ اور جوش دیکھ رہا ہوں باقی جگہوں سے بھی مطلب یہ چیزیں آوازیں اٹھ رہی ہے. تو ناظرین حضرت اس مثال کے طور پہ اس نے کتنا آگے 5 سال یا 8 سال یا کتنی بھی کرنی، مگر اس نے جو لائن اور لکیر کھینچ دی ہے نا، اس لکیر کھینچنے پہ مطلب بڑے مطلب لوگ جو ہے نا اس پولیٹکس میں اندر آ گئے نا. خاص طور پہ اس نے جو سب سے بڑی جو گیم کھیلی وہ گیم تھی مطلب جو وکلا حضرات تھے، مطلب وہ دیکھیں نا وہ بیرسٹر اور یہ وہ، ان کو تو قانون قوانین سارے پتہ ہیں، قوانین پتہ ہے. اس نے ان کو سیاست میں لے کے ایک اپنا سلمان اکرم راجہ اور اپنا
شعیب شاہین صاحب نے کتنا مطلب معذرت کے ساتھ غلط یوز کام لفظ استعمال کر ٹھگری کا ناچ نچا دیا، آخر وہ یہاں تک آ گیا کہ ان کے حلقے کھول رہے. تو یہ بکلا، اور ان کو کیونکہ ان کو قانون پتا ہے نا، اس قانون میں یہ لوگ گھس گئے. ظاہری سی بات ہے ججز اور عدالت بھی یہ دیکھ رہی کہ بھائی ہم لوگ تو بھی پٹی نہیں باندھ سکتے، ہم لوگ کس کو ڈیسیو کریں. ڈیسیو کرنا چلو بھائی، ایک عام پولیٹیشین کو اس کے ساتھ ایک وکیل ہے، اس کو یہ اتنے بڑے برسٹر اور ویلیجنٹ ہے، یہ ابھی پولیٹکس میں گھسا ہے. تو سب سے بڑی یہ جو چیز ان لوگوں نے کی ہے نا، اور یہ عمران خان صاحب نے اتنا اچھا اسٹیپ اٹھایا، اس پہ جو ہے نا آگے ہم لوگوں کو چل کے دیکھیں. ابھی یہ پولیٹیشین مطلب یہ اگر وکلا یا بیرسٹر یہ اس میں آ جائیں گے پولیٹکس میں، تو جب اس کو یہ کوئی غلط کام کرنے کی طرف اگر سوچیں گے بھی یا کریں گے بھی نا، تو ان کو لوگ پکڑ لیں گے. اس لیے پکڑ لیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی تم لوگ تو اتنے بڑے سیاست کے اپنا قانون کے بڑے وہ تھے، تو اس کے متبادل دوسرا ہے قانونی بندہ کھڑا ہو جائے گا، وہ بولے گا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، قانون میں تو یہ نہیں نکل. تو اس اعتبار سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے اچھے بھلے کنٹری سے آگے ہوا نظر آتا جا رہا ہے ملک. ویسے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہم لوگ تو پہلے ہی آگے تھے اللہ پاک کے کمبے، کیونکہ اچھے بھلے ممالک کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے پتہ نہیں کب سے بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پتہ نہیں کس لیے ہم لوگ پیچھے ہو گئے. بہرحال ابھی مجھے اپنا ملک جو ہے نا کافی حد تک مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ مجھے ٹیکنالوجی میں بھی آگے نظر ہوتا ہوا آ رہا ہے، باقی اعتبار سے بھی آگے نظر ہوا آتا ہے. بس آپ لوگ دعا کریں تاکہ اس ہمارے کنٹری کے لیے یہ صرف نہ سوچے کہ عمران خان کس کو پسند ہے، نواز شریف صاحب کس کو پسند ہے، زرداری صاحب کس کو پسند ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ڈیسیو کیا ہے. ناظرین مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے معذرت کے ساتھ، وہ بھی ہمارے لیڈر ہے، مطلب لیڈر سے مراد ہم لوگوں کے بڑے ہیں، تو ان کو مجھے نہیں بولنا چاہیے. مگر یہ کیا ہے، جس قوم دیکھو 3 دفعہ 4 دفعہ جو اس کو قوم نے ان کو بار بار اس پہ منصب پہ بٹھایا ہے، تو ان کو رزلٹ دینا چاہیے تھا نا کسی بھی اعتبار سے، اور کچھ نہیں تو ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا اس کنٹری کو. جب ان کے اوپر اپنا برا وقت آیا، اس کے اوپر بھی برا وقت آیا، کسی بھی اعتبار سے آیا، تو دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، ثابت قدم ہے. تو ظاہری سی بات ہے، میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ قوم جو پاکستانی یقین کرتے ہو، اس میں جتنے بھی نسل رنگ اور ہم لوگوں کو قومیت میں جن لوگوں نے بھی بانٹا ہے اور دوسری چیزوں میں، یقین کرو یہ اس سے بالا تر قوم ہے. اس سے اتنی زبردست قوم آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملے گی. صرف ان کو ایک لائن پہ لگا لو، ایک پٹی پہ چلا دو، تو یقین کرو آپ کا ملک یہ اتنے ممالک کو ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے کراس ہوا نظر ہوا آتا ہے. ایشیا کی بہت بڑی کنٹری سے کراس ہوا نظر آ رہا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر کوئی بری بات لگی ہو اس کے لیے عبادت کام. اللہ حافظ.